حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے، ایسا عمل کہ وہ عمل میں کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ یا رسول اللہ، ایسا عمل مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ محبت کرے اور لوگ بھی میرے ساتھ محبت کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا عمل بتایا؟ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا، آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، آخرت کا طالب، اللہ کا طالب، اللہ کی محبت کا طالب بن جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا سے دل نہ لگا، زہد اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّوكَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے رغبت ہو جا، طمع نہ کر، لالچ نہ کر، تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور دنیا داروں سے کچھ نہ مانگنا، دنیا سے بے نیاز ہو جانا، لالچ نہ کرنا، یہ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا کی طلب میں لگا رہتا ہے اور اپنے دین کی، آخرت کی فکر نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اس کے سامنے ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ دنیا کی فکر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، دنیا کی مشقتیں اس پر ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مفلسی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ انسان اپنی مفلسی سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ میں اس سے مبتلا نہ ہو جاؤں، اس میں وہ ہر وقت دنیا کی طلب میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کو حاصل کر اور ذلیل ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان آخرت کی محبت، آخرت کی تیاری، دنیا سے بے رغبتی، اللہ سے محبت اور دینداری اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیا کی دولت بے مشقت اسے حاصل ہوتی ہے، بغیر مشقت کے اسے دنیا کی دولت حاصل ہوتی ہے اور دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ مشقتیں اٹھاتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے عائشہ، اگر تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے عائشہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا میں ایسے رہ کہ جیسے ایک مسافر ہے، اور جو لوگ غریب ہیں، مفلس ہیں، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو، ان کے ساتھ محبت کو جوڑ، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ، ان کی طرف رغبت، فرمایا لیکن جو دنیا دار ہیں ان کے پاس نہ جا، ان کے پاس جو ہے فرمایا ان سے بے رغبت ہو جا،
اور دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ فرمایا اے عائشہ، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو فرمایا اے عائشہ، اگر تو مجھ سے تعلق کو دائمی قائم رکھنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا چاہتی ہے، تو فرمایا اے عائشہ، ایسا بن جا کہ جیسے دنیا میں ایک مسافر رہتا ہے، وہ ہر وقت تیاری میں رہتا ہے کہ کب چلے جانا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے تو اس طریقے کے ساتھ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا یہ طریقہ، اور دنیا داروں اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان لالچ کو چھوڑ دے۔